اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ذی الحجہ کے حرمت والے مبارک مہینے کے متعلق ہے کہ آپ نے اس کے پہلے 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی کیا فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوئی ہیں، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور کس طرح سے اس کو عبادات میں ہم نے گزارنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس طرح سے میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ فیس بک کے پیج محور اسلام کو بھی لائک کر دیجئے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ جو ہے یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں ہی اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں واقع ہوئی۔ ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو عطا فرما کر اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مال میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اہل و عیال کی حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، نزاع کے وقت آسانی عطا ہوتی ہے۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی دی جاتی ہے۔ نمبر 8، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، جہنم سے نجات عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور نمبر 10، جنت کے درجات میں بلندی عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جس نے بھی ذی الحجہ کے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دے دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دے دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی، گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے اس عشرے میں ان 10 دنوں میں کسی مسلمان کو پہننے کو کپڑے دیے، اس کو لباس پہنایا تو اس کو پروردگار اپنی طرف سے ایسی خلعت، ایسا لباس پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کی مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس 10 دنوں میں شریک ہو گیا تو گویا اس نے انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شرکت کی۔ سبحان اللہ، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں عبادتیں کر کے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں، ان تمام کے ساتھ ہماری بھی عزت افزائی فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے، ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے ہاں کوئی دن نہیں۔ پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں، مگر جس شخص نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہو گیا تو اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے، پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عمل سے زیادہ پسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا
اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ پایا، یعنی اس کو شہادت نصیب ہو گئی، تو اس کا درجہ ان 10 دن کی عبادت کرنے والوں کے درجے سے افضل ہوگا، ورنہ ان 10 دن کی عبادت کا درجہ سب درجات سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے؟ ان 10 دنوں میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں۔ ذو الحجہ کے مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلوایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیاں کرنے کے برابر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ اور جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر عطا کیا جائے گا، 1000 اونٹوں کی قربانی کرنے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر ہوگا۔ جب 9ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے کے، 2000 اونٹوں کی قربانی کے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت اور کوشش کر کے اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں، اس سے بڑھ کر اور دنوں میں یہ پسند نہیں ہے۔ پسند تو اور دنوں میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ پسند کب ہے؟ ان 10 دنوں میں۔ ان 10 ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام، ہر رات کی عبادت شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے زیادہ فضل و کرم ہے اللہ کی طرف سے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم خود بھی ان 10 دنوں میں عبادت کریں۔ جس طرح سے بھی ہو سکے آپ قرآن پاک میں اپنا سارا ٹائم گزاریں، آپ نفلی عبادتیں کرنے میں اپنا سارا وقت گزاریں، آپ ذکر اللہ میں اپنا سارا وقت گزاریں۔ خواتین جو گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ اپنے زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے آسان اذکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ پڑھیے۔ آپ ان 10 دنوں کو عبادت میں گزاریے، انشاءاللہ اللہ کے انعام و اکرام آپ کے لیے بھی اتارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ خود بھی ان اعمال کو کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نیکیوں میں شامل ہو جائیں۔ کوئی بھی آپ کے بتانے پر یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ان کی گئی نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، ان کے ثواب میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جتنے لوگ آپ کے کہنے پر ان نیکیوں پر عمل کریں گے، ان اعمال کو کریں گے، ان سب کے بقدر آپ کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے، لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں، مجھے کمنٹ میں بتائیں کس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا کروں، آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، میں ہر طرح کے کمنٹ کا جواب دوں گی انشاءاللہ۔ نئی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ، ان دنوں کے اعمال کے ساتھ، ان کے نوافل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔